الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، گزشتہ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنانے والا بنے. اچھے اخلاق سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. اور اخلاق کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنا، جن پر عمل کرنا، اس کے نتیجے میں انسان با اخلاق بنتا ہے. اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے چند صفات ہے، چند عادتیں ہیں کہ جن کو اپنانا پڑے گا، جن کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ انسان اخلاق والا شمار کیا جائے گا. جن میں سے ایک چیز اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بننا، نفع کا ذریعہ بننا، کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. ہم دنیا میں رہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ہماری ذات سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو، جانتے بوجھتے ہم کسی کو اذیت دینے والے، کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے. یہ ایک بہترین انسان کی پہچان بھی ہے، کامل ایمان والے کی علامت بھی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی سیرت کو جو بیان کیا ہے اور نبیوں کی زندگی کا جو تذکرہ کیا ہے، اس میں نبیوں کی زندگی کے اس وصف کو اور نبیوں کی زندگی کے اس حصے کو خاص کر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ لوگوں کی نفع رسانی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کیا کرتے تھے. اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو، عظمت کو بھی بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو. خیر الناس من ينفع الناس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ لوگوں میں اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، لوگوں کو نفع دینے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور ان کے بیٹھے ہوئے ہونے کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ لوگوں میں بہترین کون ہیں اور بدترین کون ہیں؟ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ لوگوں میں بہترین کون ہیں، بدترین کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے کہ کون بہترین کون بدترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جس سے خیر کی، بھلائی کی امید رکھی جائے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے. اور لوگوں میں بدترین وہ ہے کہ جس سے کوئی خیر کی امید نہ ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ بھی نہ ہوں. یہ ہم کو بتایا گیا کہ تم بہترین انسان بنو تو لوگ تم سے اچھی توقع رکھنے والے بنے، تم سے بھلائی کی امید رکھنے والے بنے، تم سے خیر کی امید رکھنے والے بنے. یہ انسان کے بہتر ہونے کی علامت ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ اور اللہ کا عیال ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہو، اللہ کے بندوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہو.
یہ تو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس امت کی پہچان، اس امت کا امتیاز کیا ذکر کیا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے۔ یہ اس امت کا کام ہے۔ اور ہمارے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جن کا وہ رسول ایسے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو گراں گزرتا ہے، تم کو فائدہ پہنچانے کے وہ حریص ہے، ان کو دھن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا دیا جائے۔ اور نفع جو چیز نفع کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے گویا کہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہوتا ہے پانی کے اوپر وہ بہہ کر چلے جاتا ہے، وہ جھاگ ٹھہرنے والا نہیں ہوتا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ٹھہراتا اسی چیز کو ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ اس چیز کو زمین میں قرار عطا کرتا ہے، زمین میں ٹھہراؤ عطا کرتا ہے۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہرنے اور رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتا ہے۔ تو احادیث ہو یا قرآن کریم کی آیتیں ہو، ان ساری چیزوں میں جو انسانوں کو، ایمان والوں کو تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنی ذات کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بناؤ۔ تمہاری یہ فکر ہونی چاہیے، تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں جیوں تو میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میں اذیت دینے والا نہ بنوں، میں تکلیف پہنچانے والا نہ بنوں، میں لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنوں، لوگ مجھ سے بچ کر بھاگنے والے نہ بنے، لوگ میرے شر سے دور رہنے والے نہ بنے، بلکہ مجھ سے اچھائی کی امیدیں رکھ کر لوگ مجھ سے وابستہ ہوں، مجھ سے تعلقات کو قائم کرنے والے بنے، مجھ سے امیدیں رکھنے والے بنے۔ یہ تعلیمات قرآن میں بھی دی گئی ہے اور حدیث میں بھی دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان پورے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، وہ انسان اپنے سماج کے لیے بہتر ہوگا، وہ انسان اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہوگا، جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا، فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ چند واقعات کو سنیں تاکہ اس کی اہمیت کا ہم لوگوں کو اندازہ ہو۔ خود پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جب پہلا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا جب پہلا آغاز ہوا نزول کا، تو اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی بے قراری کی، بے چینی کی، اس کیفیت کے ساتھ آپ اپنے گھر گئے۔ گھر جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی۔ اس کے بعد جب طبیعت تھوڑی سی بحال ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت جبرائیل کے آنے کا، قرآن کریم کی آیتوں کے نازل ہونے کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اطمینان دلایا، وہی دراصل نبی کے بنیادی اوصاف اور صفات تھے۔ نبوت سے پہلے بھی وہ کام تھے اور نبوت کے بعد بھی وہ کام تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو جو اطمینان دلا کر کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، جو مجبور اور لاچار ہوتے ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جو راستہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں، جو نئے لوگ آتے ہیں مہمان ان کی ضیافت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ناکام و نامراد نہیں کرتا۔ یہ صفات لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی،
کہ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، کوئی معذور ہے کما نہیں سکتا اس کی ضروریات لگی ہوئی ہے، آدمی اپنی کمائی سے اس ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کسی بھی شکل میں، کھانے کی شکل میں ہو، غلہ و اناج کی شکل میں ہو، دوائیوں کی شکل میں ہو، یہ ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ آپ کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ دکھانا، اس کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اچھے صفات ہے۔ کوئی مہمان ہے اس کی ضیافت کرنا، اس کا احترام و اکرام کرنا، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والی صفات ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا معمول تھا، وحی کے آغاز سے پہلے کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیغمبروں کے بھی واقعات کو ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا، تو اس وقت جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہونے لگے تو آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے، وہ بھی قیدی بن کر جیل میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي آصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ نوجوان حضرت یوسف کے پاس ان کو دیکھا، انہوں نے جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ اچھا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہم کو بتا دیجئے۔ ایک نے کہا، دو آدمی آئے تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ وہ دونوں، ایک بادشاہ کے کھانے کا ملازم تھا، ایک بادشاہ کے پانی پلانے وغیرہ کا ملازم تھا، اس نے کہا کہ میں پانی پلا رہا ہوں، اور دوسرے کہا کہ میرے اوپر کوئی پرندہ ہے جو آ کر مجھے کھا رہا ہے، اور یہ کیا تعبیر ہوگی، ہم کو تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کو تعبیر بھی بتائی۔ تعبیر بتانے سے پہلے کہا کہ دیکھو تعبیر تو میں تم کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم جو الگ الگ معبودوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، ایک معبود کی عبادت کرنا بہتر ہے، اور میں عبادت کرتا ہوں اسحاق ابراہیم کے رب کی، جو ایک اللہ ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ان کو خواب کی تعبیر بتائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہی نتیجہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ پھر رہائی کا ایک ظاہری شکل ان قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرنا بنا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون ان کو مارنا چاہتا ہے، تو فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ فوری بھاگ کر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، آپ ابھی مصر کو چھوڑ کر نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین گئے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ مدین شہر کے اندر، گاؤں کے اندر جب داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، ایک باولی ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو لائے ہیں پانی پلانے کے لیے، اور چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اسی بھیڑ میں، اسی مجمع میں دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو کنارے لے کر ٹھہری ہوئی ہے، جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور وہ اسی طرح دیکھ رہے کہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں اور یہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمدردی کا جذبہ آیا۔ وہ قریب گئے اور جا کر پوچھا ما خطبکما، کہ تمہارا کیا واقعہ، کیا معاملہ ہے کہ تم اتنی دیر سے ٹھہری ہوئی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حتی یسدی الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ یہ جو چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ہم اس انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائے تو جو پانی نیچے گرا ہوا ہوگا ہم اپنے جانوروں کو پلا کر لے جائیں گے، چونکہ بولی کے اوپر جو پتھر یا ڈھکن ڈھانپا جاتا ہے اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، ہم لڑکیاں ہیں اور ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں جو آ کے ان بکریوں کو پانی پلانے کا کام انجام نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم خود ہی آتے ہیں۔ تو ہم آخر میں
سب سے آخر میں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بکریوں کو پانی پلایا اور بھیج دیا وہ لڑکیوں کو۔ وہ لڑکیاں گئی اور جا کر اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ ان کے والد نے پھر لڑکیوں کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کو بلا کر لے کر آؤ۔ یہ والد کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی یہ بھلائی کرنا اور ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا کام سلوک کرنا ان کے لیے ذریعہ بنا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ پھر سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں اور جتنے پیغمبروں کے واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات کا ایک پہلو، ایک حصہ یہ ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ انبیاء تو انبیاء، اللہ کی دیگر مخلوقات کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا، وہ بھی بھلائی چاہتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک علاقے میں گئے جہاں چونٹیاں رہتی تھی، اس علاقے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ داخل ہونے لگا تو چونٹیوں کی جو سردار تھی، بڑی چونٹی تھی، اس نے اعلان کیا، وقالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کی سردار نے اعلان کیا کہ تم سب اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو رون دے اور تم کو احساس نہ ہو۔ یہ بھلائی جب جانوروں کے اندر اور معمولی مخلوقات کے اندر اللہ نے رکھی ہے، آپ اندازہ لگائیے انسان کے اندر اور انسان میں بھی صاحب ایمان کے اندر کتنی بھلائی ہونا چاہیے، کتنا نفع پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، کتنا خیر پہنچانے کا مزاج ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو نقصان پہنچاؤں، کون میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، کیسے میں اس کا بدلہ چکانے والا بنوں تاکہ مجھ کو موقع مل جائے تو میں بدلہ لینے والا بنوں گا۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم بدلہ لینے والے مت بنو، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔ میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ ایک ایمان والے کا یہ امتیاز ہونا چاہیے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ پیاری تعلیمات عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی، انسان اپنی ذات کو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعتبار سے بھی آپ کو بھلائی کرنے کی صلاحیت دی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، کوئی مستحق آپ کے پاس سفارش کے لیے آ جائے، آپ اللہ کے لیے سفارش کر دیجئے۔ اللہ نے محلے میں آپ کو عہدہ دیا ہے، اقتدار دیا ہے اور اختیار دیا ہے۔ کتنے محلے میں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے لیے بغیر، ان سے رشوتیں لیے بغیر ان کے کاموں کو بنا دیجئے، فائدہ پہنچا دیجئے۔ پیسے لے کر کام بنانا، اس میں ثواب نہیں ملتا۔ بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضے کے کتنے ضرورت مند ہیں، ان کا کام کروا دیجئے۔ ان کی دعائیں لگیں گی اور وہ دعائیں خیر کا ذریعہ بنے گی، برکت کا ذریعہ بنے گی، زندگی میں راحت اور خوشیوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ چیزیں کہ انسان اپنی ذات کو لوگوں کے لیے ڈسنے والا نہ بنے، نقصان پہنچانے والا نہ بنے، بلکہ اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا، تو پھر اس کے اثرات، برکات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ظاہر کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو تناؤ ہے اور معاشرے میں، گھریلو زندگیوں میں جو دوری اور نا اتفاقی ہے، اس کی ایک وجہ، جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، اخلاق کا نہ ہونا، بد اخلاقی کا ہونا، کہ آدمی اخلاق کو نہیں سمجھا۔ ہم اخلاق کو بس یہ سمجھ رہے کہ احترام کے ساتھ سلام کر دیا جائے، پیچھے ہٹیں گے تو برائیاں کریں گے، برا چاہیں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے۔ اچھے اخلاقی ہے کہ آپ سامنے اچھے انداز سے ملاقات کریں تو پیچھے بھی اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنے والے بنے۔ کوئی خرابی دکھائی دے، کوئی برائی دکھائی دے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو بتا دے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو دور کر لیجئے۔ آج ان بد اخلاقیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے گزشتہ ذکر کیا گیا تھا، گھروں کے اندر تناؤ، دوریاں، نا اتفاقیاں، محلوں کے اندر تناؤ، دوریاں، نا اتفاقیاں، اور اس بد اخلاقی کے نتیجے میں مسلکی اعتبار سے لوگ اتنے خراب ہوتے جا رہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
رشتہ دار ہے، دوست ہے، بچپن سے برسوں سے پہچانت ہے، تعلقات ہے، لیکن بس مسلک، وہ فلاں مسلک ہے، وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ ہے، ان کو میں سلام نہیں کروں گا۔ یہ اسلام نہیں سکھا رہا کہ آپ کسی بریلوی کو سلام نہیں کرو، یا اسلام نہیں سکھا رہا کسی دیوبندی کو آپ سلام نہیں کرو۔ یہ جو لوگ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ ہمارے نبی تو ساری انسانیت کے لیے محبتیں کرنے والے، دشمنوں کو اپنے سینے سے لگانے والے، آج بد اخلاقی، چاہے وہ ان کے علماء و مقررین ہوں جو اپنے لوگوں کے دلوں کی نفرتیں بٹھا رہے، ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں بھڑکا رہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو دلوں میں جما رہے، وہ بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور ان کے لوگ جو ان باتوں سے متاثر ہو کر نفرتوں کی بنیادیں اپنے گھروں میں، رشتوں میں قائم کر رہے، میرے بھائیوں دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہر انسان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ مسلک سے کیا تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے آدمی جس مسلک سے تعلق رکھنا چاہے رکھے، لیکن ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، مسلمان ہے، میرے نبی کا نام لیوا ہے، مجھے محبت سے پیش آنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، سلام کے ذریعے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج اتنی نفرتیں بٹھا دی گئی۔ جو دین نفع پہنچانے کا حکم دیتا ہے اس دین کے ماننے والے مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں، عداوتوں کو پھیلا رہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا دین نفع پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم نفع پہنچانے والے بنیں گے، ہم ساری دنیا پر نفع کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو متاثر کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نقصان پہنچاتے رہیں گے تو حکومتیں تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے نہیں رہیں گے۔ ہمیں گلے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کبھی ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے ذاتی زندگیوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ نفرتیں کر رہے، کتنے لوگوں کے ساتھ عداوتوں کے ساتھ جینے والے بنے۔ جب ہم محبتوں کو نہیں بانٹیں گے، نفع کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، ہم دوسروں سے کیا امیدیں رکھیں گے؟ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو شب برات کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک متبرک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عظمتوں کے فضیلتوں سے نوازا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین بھی اس کی عظمت کے قائل ہے۔ تو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرنا اور رات کو جتنا ممکن ہو سکے عبادت کرتے ہوئے جاگنا، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور دوسرے دن یعنی 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، جس میں شب برات کی جو فضیلت بیان کی، اس میں ایک حصہ ہے قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو دن کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا، دو نہیں ایک ہی دن کا روزہ رکھنا۔ باقی شب برات کو رات کو جاگنا یہ بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گلیوں میں بیٹھ کر جاگے یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزارے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ جتنی دیر رات میں بشاشت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو عبادت کیجئے۔ جب آپ کو اکتاہٹ ہو رہی ہو، نیند کا تقاضا ہو تو سو جائیے، لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ خرافات سے، بدعات سے، غیر ضروری کاموں سے بچنے والے بنے، راتوں کی حقیقتوں کو سمجھنے والے بنے۔ انشاءاللہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، کن کن لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، کن کو معاف نہیں کیا جاتا، وہ اس رات میں جو بیان ہوگا اس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔